جس میں سے جو ہے ایک یہ ہے کہ یہ آسمان کے لیے زینت کا کام دیتے ہیں، آسمان کے لیے خوبصورتی کا کام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ تاروں سے جو ہے ان کو بنایا گیا ہے شیطانوں کو مارنے کے لیے۔ یہ بھی قرآن میں جو ہے آیا ہے، سورہ جن میں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے تاروں کو بنایا شیطانوں کو مارنے کے لیے۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا بتایا گیا ہے کہ رات میں جو چلنے والے ہیں انہیں راستہ بتانے کے لیے، تو جو اسٹرانومی ہے وہ ستارے اور وہ کس طرف جو ہے ان سے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ تاروں سے کیسے پتہ لگایا جاتا ہے، یہ بھی ایک علم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا۔ تو پچھلے دوروں میں جب اس طرح سے نہیں ہوتا تھا، نیویگیشن ٹول نہیں ہوتے تھے، میپ وغیرہ، تو لوگ پھر تاروں سے اپنا پتہ جو ہے پتہ لگاتے تھے، جو کہیں کھو جاتے تھے یا کسی نے اگر کہیں دور کا سفر کرنا ہوتا تھا کسی علاقے کا تو وہ اس سے اندازہ لگاتے تھے، ستاروں سے جو ہے اس کی ڈائریکشن کا اندازہ لگاتے تھے۔ پس جس شخص نے ان کے سوا دوسری باتیں کہیں اس نے غلطی کی، اپنا حصہ تباہ کیا، اپنا وقت ضائع کیا یا اپنا ایمان کھو دیا، اور جو بات غیب کی معلوم نہیں ہو سکتی اس کو اس نے معلوم کرنا چاہیے۔ یعنی جو تاروں سے کسی اور علم کا پتہ لگانا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل لوگ قسمت کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو کہ اسلام میں حرام بھی ہے، تو اس کے بارے میں بتایا کہ اس نے تو اپنا ایمان کھو دیا۔ ابن عباس نے کہا کہ سورہ کہف میں لفظ ہے اس کا معنی ہے بدلہ ہوا، العاب کے معنی ہے مویشیوں کا چارہ۔ یہ لفظ سورہ عبس میں اور سورہ رحمان میں آیا ہے، اور اس کے علاوہ اور الفاظ مخلوق جس کا معنی ہے اسی طرح سے معنی پردہ ہے۔ مجاہد تابعی نے کہا کہ اس کے معنی ہے گہرے لپٹے ہوئے، اور اسی طرح سے لفظ فراشہ کے معنی میہاد ہیں۔ یہ تمام آسمان کی مختلف صورتیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر، مستقر بھی میہاد کے معنی میں ہے، اور سورہ اعراف میں جو لفظ ہے اس کا معنی تھوڑا ہے۔ مجاہد نے کہا یعنی چکے کی طرح گھومتے ہیں، اور دوسرے لوگوں نے یوں کہا یعنی حساب سے مقررہ منزلوں میں پھرتے ہیں، یعنی ستاروں کے بارے میں، جو بھی آسمان پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس کے بارے میں اس سے زیادہ بڑھ نہیں سکتے۔ اور اسی طرح سے حساب کی جمع ہے، جیسے کہ لفظ شہاب کی جمع شہبان ہے، اور سورہ شمس میں جو لفظ آیا ہے ضحاہا، اور اسی طرح سے سخیر اور روشنی کو کہتے ہیں، اور سورہ یاسین میں جو آیا ہے کہ سورج چاند کو نہیں پا سکتا، یعنی ایک ہی روشنی دوسرے کی مانند نہیں ہو سکتی، نہ ان کو یہ بات سزاوار ہے۔ اسی صورت میں جو لفظ واللیل اور سابق النہار، ان کا مطلب یہ ہے کہ دن اور رات ہر دوسرے کے تالب ہو کر لپکے جا رہے ہیں، اور اسی صورت میں لفظ انسلخ کا بھی ہے کہ رات کو دن سے اور دن کو رات سے ہم نکال لیتے ہیں، اور سورۃ الحاقہ میں واہیہ کا لفظ ہے ویہ کے منی، یعنی کہ جس کا معنی ہے پھٹ جانا۔ اسی صورت میں یہ ہے کہ فرشتے آسمانوں کے کناروں پر ہوں گے جب تک کہ وہ پھٹے گا نہیں، جیسا کہ کہتے ہیں کہ وہ کنویں کے کنارے پر ہوں گے۔ سورۃ النازعات میں لفظ غطش اور سورہ انعام میں لفظ جن ہے، اس کے معنی ہے اندھیری کے ہیں، یعنی اندھیریوں کی اندھیریاں۔ اور امام حسن بصری نے کہا سورۃ اذا الشمس میں کوورت، یہ جو ہے نا الفاظ تھوڑے جڑے ہوئے سے، اذا الشمس میں کوورت کو جو لفظ ہے اس کے معنی ہے جب لپٹ کر تاریک کر دیا جائے گا۔ اور سورۃ شنقت میں جو لفظ وما وسق کا لفظ ہے اس کے معنی ہے گٹھا کرے گا۔ اسی صورت میں اذا اتسق کا لفظ ہے سیدھا ہوا، اور سورۃ فرقان میں جو ہے بروج سورج اور چاند کی منزلوں کو کہتے ہیں۔ اور سورۃ فاطر میں جو حرور کا لفظ ہے اس کے معنی دھوپ اور گرمی کے ہیں۔ اور ابن عباس جو ہے یہ مختلف، دیکھیے کہ اب تفسیریں بیان کی جا رہی ہیں کہ قرآن میں کس کس طرح سے ذکر ہے ستاروں کا یا آسمان کا یا چاند اور سورج دونوں کا، شمس جو ہے اور قمر یہ جو ہے سورج اور چاند کو کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ کس کس طرح سے لفظ آئے ہیں ان کے بارے میں، سورہ توبہ میں کیا لفظ آیا ہے، اور اس کے لیے مختلف الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو سورج کے بارے میں جیسے ہم نے پڑھا کہ سورج اللہ تعالیٰ کے عرش کو سجدہ کرتا ہے، اسے اجازت اگر ملتی ہے تو آتا ہے ورنہ نہیں آتا، اور یہ قیامت کے دن دونوں بے نور ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے چاند کی تو اپنی روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے، تو جب سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو چاند بھی بے نور ہو جائے گا جیسا کہ وہ دن کو ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے جب کہ تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ یعنی اگر سورج گرہن یا چاند گرہن رکھتا ہے تو نماز کسوف کی نماز ہوتی ہے اس ٹائم پہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھی، تو وہ ادا کرنی چاہیے، اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے۔
اور اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو یا تو ایسے ہوتا ہے کہ سورج کو جیسے گرہن لگے تو بالکل اس پہ اندھیرا سا چھا جاتا ہے، یا یہ کہ زمین کے ایک حصے پہ بالکل اندھیرا سا سایہ سا آ جاتا ہے، تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ کسی کی موت یا حیات زندگی کی وجہ سے، کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ تو بدشگونیاں ہے ساری، یہ تو صرف اللہ کی ایک نشانی ہے، ایک عظیم نشانی ہے۔ تو آج سائنس سے بھی پتہ لگتا ہے یہ اکلپس جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، سولر اکلپس، لونر اکلپس، تو وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خبر دی کہ جس دن سورج گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا اور بڑی دیر تک قرات کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا، ایک لمبا رکوع، پھر سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہا اور پہلے کی طرح کھڑے ہو گئے۔ اس قیام میں بھی لمبی قرات کی، اگرچہ پہلی رکعت سے کم تھی، پھر رکوع میں چلے گئے اور دیر تک رکوع میں رہے، اگرچہ پہلے رکوع سے یہ کم تھا۔ اس کے بعد سجدہ کیا، ایک لمبا سجدہ کیا۔ دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیا۔ اس کے بعد سلام پھیرا تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا اور سورج اور چاند گرہن کے متعلق بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، ان میں سے کسی کی کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپک جاؤ۔ اور جیسے حضور نے کیا کہ بڑا لمبا جو ہے آپ نے رکوع کیا اور دیر تک آپ نے جو ہے قیام کیا، تلاوت آپ کرتے رہے، رکوع بھی لمبا تھا، سجدے بھی لمبے تھے، یعنی اس طرح کی آپ نے نماز ادا کی کس موقع پہ؟ جب گرہن لگا۔ تو یہ ایک عظیم سنت ہے، اس پہ ہم سب کو بھی عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم حدیثیں یہاں سے کنٹینیو کریں گے، بھی ہم تفسیر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اچھا، کل ہم نے بیان پڑھا کچھ اس بارے میں کہ دوسرے کا مال ناحق کھانے اور جو ہے آپس میں اگر کوئی مال لینا ہے کسی نے تو آپس کی رضامندی سے لے۔ پھر ہم نے خودکشی کے حرام ہونے کے بارے میں پڑھا اور اس بارے میں کہ دوسرے کو قتل نہ کیا جائے۔ تو آج ہم نے جو پڑھنا ہے آیت نمبر 30 سے پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 30 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کرے گا، عُدْوَانًا وَظُلْمًا، سرکشی اور ظلم سے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو عن قریب اس کو ہم ڈالیں گے آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ ہے اللہ پر نہایت آسان۔ وہ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے ہم جو ہے پڑھ رہے تھے ایک دوسرے کا مال ناحق کھانے کے بارے میں، یا لین دین میں کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، یا جو ہے کسی کا قتل کر دینا، یا خودکشی کرنا، یا اس طرح کے کئی سارے معاملات ہم نے پڑھے۔ کیا فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا، یعنی دوسرے کا مال ناحق کھائے گا، یا اس طرح سے کسی کا قتل کرے گا، یا اپنے ساتھ ظلم کرے گا، تو فرمایا جو شخص ظلم و زیادتی کرے گا اس کو ہم آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے، دوزخ بھی بنائی ہے، اس نے تو ہمیں چوائس دی ہے کہ ہم کس کو چنتے ہیں، کس کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، کون سے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو اس نے تو ہمارے لیے ہی بنائی ہے۔ اب یہ ہمارا ہے کہ ہم کس راستے پہ چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، ہم سب کو جہنم کی آگ سے، اور جس آگ کا اس نے ذکر کیا ہے ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، اگلی آیت بہت خوبصورت ہے، انشاءاللہ ہم اس کی پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ تَجْتَنِبُوا، اگر تم بچتے رہو، کبائر، بڑے گناہوں سے، ما تنہون، جو منع کیے گئے ہیں، عنہ، اس سے، نکفر عنکم، ہم دور کر دیں گے تم سے، سیئاتکم، تمہارے چھوٹے گناہ، وندخلکم، اور ہم داخل کریں گے، مدخلاً کریما، تمہیں عزت کے مقام میں۔
اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اب دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، جنت ہو دوزخ ہو، وہ چاہے تو سب کو جہنم میں بھیج دے، چاہے تو جنت میں بھیج دے، اور انسان ظاہر اپنے عمل پہ ہی ہوگا، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اب کیا فرمایا کہ کنڈیشن کیا ہے؟ چھوٹے موٹے گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی جب تک انسان ہیں، ساتھ ہیں، کوئی نہ کوئی آپس کی کوئی نہ کوئی ایسا غلطیاں کوتاہیاں آپس کی ہوتی رہیں گی، ایک دوسرے کا کوئی نہ کوئی حق تلفی یا جو ہے بد اخلاقی، یا یہ کہ ہمارے اپنے نفس کے گناہ، کئی سارے گناہوں میں انسان غفلت ہو گیا، اسی طرح سے غیبت ایک دوسرے کی کر دینا، کئی سارے گناہوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن کیا فرمایا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے، بڑے بڑے دین کے کون سارے گناہ ہیں، بہت سارے یہاں پہ اس تفسیر میں بھی آئے گا، آگے ہم پڑھیں گے۔ البتہ یہ بڑے گناہ جو ہے وہ جو قطعی جو گناہ کبیرہ ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی ساری چیزیں جن کو ہم شاید چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی گناہ کبیرہ میں آتی ہیں۔ فار ایگزامپل غیبت کرنا، تو یہ بہت سا گناہ کبیرہ ہے، ہم سے چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ چھوٹی موٹی غلطیاں تو معاف کر دے گا، یہ نہیں تمہارے حساب سے ساکت کر دے گا، ان کو ختم کر دے گا، اور تم کو عزت کی جگہ میں داخل کرے گا۔ یعنی ہم تنگ دل اور تنگ نظر نہیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بندوں کو پکڑ کر سزا کر دیں۔ تو دیکھیے بہت پیاری آیت ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ ہمیں پکڑ فرمانا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے خزانے بے حساب ہیں۔ تو کیا فرمایا اگر تمہارے اعمال نامے بڑے جرائم سے خالی ہے تو چھوٹی خطاؤں کو نظر انداز کر دیا جائے گا اور تم پر فرد جرم نہ لگائی جائے گی۔ البتہ اگر بڑے جرائم کا ارتکاب کر کے آؤ گے تو پھر جو مقدمہ تم پر قائم کیا جائے گا اس میں چھوٹی خطائیں بھی گرفت میں آ جائیں گی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی غلطی کی ہے تو پھر چھوٹی موٹی پہ بھی حساب دینا پڑے گا، ہر چیز کا حساب ہوگا، تو اس لیے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بڑے اور چھوٹے گناہ میں اصولی فرق کیا ہے۔ جہاں تک میں نے، یعنی یہ عالم فرما رہے، میں نے قرآن اور سنت میں غور کیا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو کسی فعل کو بڑا گناہ بناتی ہیں۔ یعنی کون سے گناہ ہیں جن کو بڑا کہا جاتا ہے، جن سے بچنا ہے؟ نمبر 1، کسی کی حق تلفی، خواہ وہ خدا ہو جس کا حق تلف کیا گیا ہو، یا والدین ہو، یا دوسرے انسان، یا خود اپنا نفس۔ پھر جس کا جتنا زیادہ حق ہے اس قدر اس کے حق کو تلف کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اسی بنا پر گناہ کو ظلم بھی کہا جاتا ہے، اور اسی بنا پر شرک کو قرآن میں ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیے کہ حق تلفی کرنا، اب خدا کی حق تلفی کیا ہے؟ اس کا جو عبادت اس نے فرض کی ہے اس سے دور رہنا، یا اس کی توحید سے اس کو اکیلا نہ ماننا، اس کو اس کی ذات اور اس کی ذات یا صفات میں کسی کو اس کا شریک کرنا، یہ تمام چیزیں خدا کے حقوق میں ظلم ہیں۔ پھر والدین کے حقوق ہیں، پھر اولاد کے حقوق ہیں، دوسرے دیگر رشتہ داروں کے حقوق میں، ہر ایک کے حقوق ہیں، یا اپنے نفس کے بھی حق ہیں۔ یعنی انسان، جیسے ہم نے آیت میں پڑھا تھا نا پیچھے، کہ اپنے نفس کو قتل نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تو خودکشی کرنا، یا اپنے آپ پہ بہت زیادہ بوجھ ڈالنا، بہت زیادہ سختی کرنا، بہت زیادہ کام کرنا کہ جس سے آپ اپنی صحت خراب کر لیں، خود بیمار ہو جائیں، یعنی آپ کی، کیونکہ جان کا بھی آپ پہ حق ہے، اپنے نفس کا بھی حق ہے۔ تو فرمایا کہ جس کا جتنا بھی حق تلف کیا جائے اتنا بڑا وہ گناہ ہے۔ تو اللہ کا سب سے زیادہ حق ہے، تو اللہ کے حق میں فار ایگزامپل کسی کو شریک بنا دیا جائے تو شرک ہو جاتا ہے، وہ پھر سخت گناہ ہے۔ تو اسی طرح سے ہر ایک رشتے کے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں، ان سب کا پاس رکھنا چاہیے۔ دوسرا کون سا گناہ ہے؟ اللہ سے بے خوفی اور اس کے مقابلے میں استکبار، جس کی بنا پر آدمی اللہ کے امر و نہی کی پرواہ نہ کرے اور نافرمانی کے ارادے سے قصداً وہ کام کرے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یعنی کیا ہے دوسرا عمل؟ کیا ہے کہ کوئی خوف ہی نہ ہونا، بڑے سے بڑا عمل کر لیا لیکن خوف نہ ہونا۔ دیکھیے تو انسان کے ایمان کی کیا نشانی ہے کہ اگر وہ کوئی چھوٹا سا بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں وہ بات کھٹکتی ہے، لیکن وہ شخص جو کہ بڑا گناہ میں مبتلا ہے اس کو کیا ہوتی ہے؟ بے خوفی ہوتی ہے، اس کو بڑے سے بڑے گناہ کرنے پر بھی کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی والے کام کیا جاتا ہے اور اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ نافرمانی جس قدر زیادہ ڈٹائی اور جسارت اور نا خدا ترسی کی کیفیت اپنے اندر لیے ہوگی، اس قدر گناہ بھی شدید ہوگا۔ یعنی اگر آپ کے اندر جو ہے ڈھیٹ بھی ہیں آپ گناہ پہ، پھر آپ کے اندر جو ہے کسی انسان پہ فار ایگزامپل ظلم کر رہے ہیں تو آپ کے اندر کوئی رحم کا مادہ ہی نہیں ہے، اور تو آپ پھر جس قدر کسی پہ جو ہے گناہ کریں گے، ظلم کریں گے، بھلے وہ آپ کا اپنا آپ ہو،
جس قدر، کیونکہ دیکھیے انسان کا اپنا آپ بھی اس کا اپنا تو نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے ہمارا یہ جسم، ہماری یہ روح، یہ اللہ کی امانت ہے. ہم نے صرف اس کو پاک رکھنا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے شریعت، اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہم نے چلنا ہے. تو اس معنی کے لحاظ سے گناہ کے لیے فسق اور معصیت کے لیے معصیت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلے 2 پوائنٹس کلیئر ہو گئے، غور سے سن رہے ہیں سب؟ ہم نے بھی کون کون سے 2 پوائنٹس سنے ہیں جو کہ گناہ کبیرہ میں آتے ہیں؟ کوئی بتانا چاہے گا ہم نے بھی 2 پوائنٹس کون سے سنے؟ نور جہاں آپ بتائیں. ہم نے بھی ابھی ہم نے کیا سنا ہے اس بارے میں، کس کو گناہ عظیم کہا جاتا ہے قرآن کے اعتبار سے، جو تو ہم تفسیر میں پڑھ رہے ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ اچھا، ارم کا میسیج آیا ہوا ہے، اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. اسکرین شیئر ہو رہی ہے سب کے ساتھ؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ کسی کا حق نہ مارنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تو یہ پہلا حق ہے. اور دوسری چیز ہم نے یہ پڑھی کہ اس کی نافرمانی کے کام جو ہے جتنا کوئی بے خوفی سے کرے گا. تیسرا ہے ان روابط کو توڑنا اور ان تعلقات کو بگاڑنا جن کے وصول استحکام اور درستی پر انسانی زندگی کا امن منحصر ہے، خواہ وہ روابط بندے اور خدا کے درمیان ہوں یا بندے اور بندے کے درمیان ہوں. پھر جو رابطہ جتنا زیادہ اہم ہے اور جس کے کٹنے سے امن کو جتنا زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور جس کے معاملے میں مامونیت کی جتنی زیادہ توقع کی جاتی ہے، اس قدر اس کو توڑنے اور کاٹنے اور خراب کرنے کا گناہ زیادہ بڑا ہے. تو فار ایگزامپل اللہ سے انسان کا تعلق کتنا مضبوط ہے، تو اس کو جس قدر انسان جو ہے توڑے گا یا اس میں کسی طرح کا بگاڑ پیدا ہوگا تو اتنا ہی زیادہ معاملہ خراب ہوگا. اسی طرح سے والدین کے اتنے حقوق اسی لیے کیونکہ والدین کے ساتھ بھی ایک ایسا رشتہ ہے. اسی طرح سے میاں بیوی کا رشتہ ہے، وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس سے کئی ساری اور جانیں اور سارے خاندان منسلک ہوتے ہیں، بہت سارے رشتے منسلک ہوتے ہیں. تو اگر اس کو توڑا جائے تو اس سے کتنا سارا نقصان ہوتا ہے. اسی طرح سے یہاں اگزامپل دی جا رہی ہے، مثلا زنا اور اس کے مختلف مدارج پر غور کیجئے. یہ فعل فی نفسہ نظام تمدن کو خراب کرنے والے، یعنی زنا کرنے والے، جیسے ویسٹ میں ایک کانسیپٹ ہے کہ ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں، لیکن یہ جو عمل ہے یہ کس کو خراب کرتا ہے؟ ایک معاشرے کو خراب کرتا ہے. ایک جو ہے نا، اس کے بجائے خود ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی مختلف صورتیں ایک دوسرے سے گناہ میں شدید تر ہیں. شادی شدہ انسان کا گناہ کرنا بن بیاہے کی نسبت زیادہ سخت ہے. اسی طرح سے دیکھیے کہ اسی بنا پر سزائیں رکھی گئی ہیں. منکوحہ عورت سے گناہ کرنا غیر منکوحہ سے کرنے سے بنسبت قبیح تر ہے. ہمسائے کے گھر والوں سے زنا کرنا غیر ہمسائے کے کرنے سے زیادہ برا ہے. محرمات سے زنا کرنا غیر عورت سے کرنے کی نسبت زیادہ سخت ہے. مسجد میں گناہ کرنا کسی اور جگہ گناہ کرنے سے سخت ہے. یعنی کہ جس کا جتنا حق ہوتا ہے اتنی سزا ہوتی ہے. فار ایگزامپل کسی نے کسی عام جگہ کوئی غلطی خطا کی تو شاید اتنی اس پہ پکڑ نہ ہو، لیکن مسجد میں مسجد کا حق کیونکہ زیادہ ہے، یہاں پہ کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ زیادہ سخت ہے. اسی طرح سے ہم نے کئی ساری مثالیں پڑھی ہیں. تو ان مثالوں میں ایک ہی فعل کی مختلف صورتیں، یعنی عمل ایک ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل کیا ہے، لیکن جگہ کے فرق ہونے سے یا رشتے کے فرق ہونے سے جو ہے وہ گناہ بھی اتنا سخت تر ہوتا جاتا ہے. تو دیکھیے کہ فار ایگزامپل کسی عام انسان کی آپ نے کوئی تذلیل کی، کوئی گستاخی کی، تو اگر وہ کوئی عام بندہ ہے تو اتنی اس پہ پکڑ نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی بڑا بادشاہ ہے، وزیر ہے، اس کے بارے میں بول دیا تو کتنی سخت سزا ہوتی ہے. اور پھر جو لوگ حضور کی گستاخیاں کرتے ہیں، حضور کے بارے میں بولتے ہیں، تو ان کی کتنی سخت سزا ہوگی. تو اسی طرح سے جو جس قدر امپورٹنٹ ہوتا ہے اس قدر جو ہے زیادہ، یعنی کہ اس لحاظ سے پھر حقوق اور پھر اس لحاظ سے گناہ اور پھر اس کی سزائیں جو ہیں ہوتی ہیں. تو جہاں معمونیت کے توقع جس قدر زیادہ ہے، جہاں انسانی رابطہ جتنا زیادہ مستحق احترام ہے اور جہاں اس رابطے کی قطع کرنا جس قدر زیادہ موجب فساد ہے، وہاں زنا کا ارتکاب اس قدر زیادہ شدید گناہ ہے. اس معنی کے لحاظ سے گناہ کے لیے فجور کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، تو گناہ جو ہے وہ مختلف صورتوں میں مختلف جو ہے اس کی صورتیں ہو جاتی ہیں.
اچھا، اس سے آگے والا پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ ابھی ٹائم بھی کافی ہو گیا۔ تو آج ہم نے 2 امپورٹنٹ باتیں پڑھی ہم نے تفسیر میں۔ تو ایک تو یہ ہم نے پڑھی کہ جو شخص ظلم زیادتی کرے گا تو اللہ اسے آگ میں ڈالے گا، کسی کا مال ناحق کھائے گا یا اپنے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا۔ اور اس سے نیکسٹ میں ہم نے پڑھا کہ اگر ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے گناہوں پہ معاف کر دے گا۔ تو گناہ، اب بڑے گناہوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے گناہوں میں بڑے بڑے تو آتے ہی آتے ہیں، فار ایگزامپل جو ہے والدین کی نافرمانی کرنا، زنا، جوا، شراب، یہ سب چیزیں جو ہے، نماز قضا کرنا، غیبت کرنا، یہ تمام چیزیں گناہ کبیرہ میں آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی ساری چیزیں ہیں، ہمیں چاہیے شرک کرنا سب سے اول آتا ہے بڑے گناہوں میں۔ کئی سارے گناہ ہیں، ان سے انسان بچتا رہے تو چھوٹے موٹے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ انسان ریپیٹیشن نہ ہو، بار بار پلٹ پلٹ کے اگر جائیں ایک ہی گناہ کی طرف تو وہ بھی چھوٹے کی بجائے وہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ تو چھوٹا گناہ وہ ہوتا ہے کہ ایک بار کر لیا پھر اللہ سے معافی مانگ لی، یا چلیں 2 بار کر لیا معافی مانگ لی، لیکن اگر آپ بار بار پلٹ کے جائیں اس کی طرف تو وہ بھی ایک چھوٹا گناہ تصور نہیں کیا جاتا اگر انسان کنسسٹنٹلی کوئی گناہ کرتا رہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ باز رہے، جتنا زیادہ گناہوں سے بچ سکتا ہے بچنے کی کوشش کرے، اور اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ کا جو بتایا ہوا راستہ ہے اس کے مطابق انسان چلے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج ہم نے جو بھی پڑھا سنا سمجھا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ہماری کوئی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، اور ہم سب کے بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔